اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ مجھے تو ایک عورت نے توحید سکھا دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو پردے میں تھی، کہنے لگی کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ یہ فتوی لکھ کر دیں کہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی بندی، اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے 4 تک کی شادی دی، شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس عورت نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ حضرت، شریعت کا حکم راستے میں رکاوٹ ہے، ورنہ اگر اجازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے چہرہ کھول دیتی اور آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے تو آپ اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ بات کہہ کر چلی گئی، مگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، آپ نے عورت کو عارضی حسن و جمال عطا کیا، اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جس کی بیوی میں ہوں، اب اس کو محبت کی نظر دوسرے کی طرف ڈالنے کی اجازت نہیں۔ تو اے پروردگار، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، آپ کہاں پسند کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اٹھا سکے؟ حضرت حسن ابصری فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھوبی رہتا تھا، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمسایہ سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی، پوچھا بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں برداشت کی، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائیں، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیرے خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، مگر تیرے ساتھ کبھی میں نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پاک پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی وضو کر کے گھر سے نکلے، راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے تو میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو وہ دوبارہ الہام ہوا، شبلی تو میرا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈر گئے اور زور سے اللہ کی ضرب لگائی۔ جب اللہ کا لفظ کہا تو الہام ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے۔ حضرت شبلی یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد الہام ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے۔ بالا آخر کہنے لگے، اے اللہ، میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی ساتھ ذرا محبت کی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت شبلی پر ایک مرتبہ عجیب کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، شبلی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تاکہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تھے، لہذا جب یہ الہام ہوا تو وہ اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور کہنے لگے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ جیسے ہی یہ بات کہی اوپر سے الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا اور نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ سوچئے تو صحیح کہ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز اور محبت و شفقت کی باتیں کرتے ہیں۔